إلا ليعبدون وقال تعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم صدر محترم عزیز دوستوں اور بچوں گھر میں بیٹھی پردہ نشین ماں اور بہن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں ایک چیز آپ لوگوں کو بتلا دوں کہ شور شرابہ نہ کریں تو بہت اچھا ہوگا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دینی مجلس قرآن کریم جیسی مجلس میں دنیا کے سارے کاموں سے نکل کر کے اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان اور کرم ہے اس سے جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہمیں یہ معلوم چلے گا میرے محترم بزرگ و دوستو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر ایک احسان نہیں ہے بلکہ احسانات ہیں بلکہ انگنت احسانات ہیں میرے محترم بزرگ و دوستو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر جو سب سے بڑا احسان اور کرم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایمان جیسی دولت سے نوازا آپ دیکھتے ہوں گے معاشرے کے اندر محلے کے اندر محلے سے نکل کر شہروں کے اندر قصبے کے اندر ادر اسٹیٹ میں ادر سٹیز میں ادر محلے میں کہ جس کے پاس ایمان جیسی دولت نہیں ہے وہ کیسے کیسے کاموں میں مبتلا ہے وہ کن کن رسومات میں مبتلا ہے وہ کیسے کیسے کام کر رہے ہیں جس کو دیکھ کر کے ہمیں اور آپ کو گھنونا معلوم ہو تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایمان جیسی دولت سے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں میرے محترم بزرگ و دوستوں کہ اللہ نے ایمان جیسی دولت سے نواز اللہ نے ایمان جیسی دولت سے نواز کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا میرے محترم بزرگ و دوستو جس نبی کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی جو سردار ہیں نبیوں کے جو امام الانبیاء ہیں میرے محترم بزرگ و دوستو وہ نبی ابھی قربانی کا مہینہ چل رہا ہے 2 دن بعد ہم اور آپ اپنے نام سے اپنے آباء و اجداد کے نام سے اور بہت زیادہ ہم دیندار ہیں بہت زیادہ امتی اور پرہیزگار ہیں تو ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کریں گے لیکن میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ میرے محترم بزرگ و دوستو آج سے 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے امتوں کے نام سے بھی قربانی کیا کرتے تھے آپ کو میں بتلاتا چلوں وہ نبی جو بخشے بخشائے ہیں رات میں اٹھ کر کے رو رہے ہیں حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ کو بخشے بخشائے ہیں پھر آپ کیوں رو رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے کہ میں تو بخشا بخشایا ہوں لیکن نہ جانے میری امت کا کیا حال ہوگا میرے محترم بزرگ و دوستو جب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تو حشر کے میدان میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا سارے کے سارے لوگ سارے کے سارے ولی سارے کے سارے اولیاء اللہ سارے کے سارے نبی اپنے اعمال کو لے کر کے حساب و کتاب کو لے کر کے اپنے حساب و کتاب کو لے کر کے پریشان ہوں گے وہاں بھی ایک شخص کھڑا ہو کر کے یا رب حب لی امتی یا رب سبحان اللہ سبحان اللہ امتی کہتا ہوا نظر آئے گا میرے محترم بزرگ و دوستو اللہ نے ہم کو ایسے نبی کی امت میں سبحان اللہ سبحان اللہ اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیا میرے محترم بزرگ و دوستو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پہ انگنت احسانات ہیں جس کو ہم انگلیوں پر گن نہیں سکتے ہم لوگوں کو ایسی دین ملی ایسا دین ملا ایسی شریعت ملی ایسے نبی ملے لیکن ہم کیا صرف زبان سے کہہ رہے ہیں نبی والے صرف اور صرف ہم زبان سے کہنے والے ہیں کہ ہم نبی والے ہم جب رات میں سوئے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچے کہ کیا جو نبی کو دین ملی جو شریعت ملی کیا ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار تو ہمیں یہ معلوم چلے گا کہ 10% بھی نہیں ہے 10% بھی نہیں یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کی
को किसी एक मसलक का सरदार बना करके नहीं भेजा गया, जिसको किसी एक मजहब का सरदार बना करके नहीं भेजा गया, जिसको किसी एक कबीले का सरदार बना करके नहीं भेजा गया, जिसको किसी एक मुल्क का सरदार बना करके नहीं भेजा गया, बल्कि मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कि हमने इनको सारे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा, इस जहां के लिए भी, उस जहां के लिए भी, इस मखलूक के लिए भी, उस मखलूक के भी, उसकी नबी में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत में अल्लाह ने को पैदा किया। क्या हम उनके बताए हुए तरीकों पर अमल कर रहे हैं? क्या उनको जो शरीयत मिली, क्या उनको जो दीन मिला, क्या हम उस पे अमल कर रहे हैं? मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम में सबसे कामिल तरीन मोमिन वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा, सुभान अल्लाह, जिसका अखलाक सबसे अच्छा। हमारे नबी की अखलाक को देखकर जो दुश्मनाने इस्लाम, जो दुश्मनाने नबी हमारे नबी को कत्ल के इरादे से आते थे, वो भी हमारे नबी की अखलाक को देख करके ईमान लाते थे। सुभान अल्लाह। हम उस नबी की उम्मत में, क्या हमारा अखलाक आज वैसा है? हम गौर करें मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। जिस मजहब के मानने वाले, जिस मजहब के फॉलो करने वाले को ये हुक्म दिया गया कि जब तुम कब्रिस्तान से गुजरो तो अपने मुर्दों को सलाम करते जाओ, अपने मुर्दों पे सलाम भेजो। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज इस मजहब के मानने वाले का, आज हम लोगों का ये हाल है कि अपने जिंदा भाई को बगैर जरूरत सलाम करते हैं। हम सलाम करने में नहीं, हम ओहदे का ख्याल करते हैं, हम अपने पोस्ट का ख्याल करते हैं कि क्या हम जिसको सलाम करते हैं ये हमसे पैसे में और ओहदे में और पोस्ट में बड़ा है या छोटा है। अगर कोई कॉलेज का प्रोफेसर है तो वो इस चीज का ख्याल करता है कि मैं मास्टर को सलाम नहीं करूंगा, मास्टर मुझे सलाम करेगा। अगर कोई मिडिल का मास्टर है तो मैं प्राइमरी के टीचर्स को सलाम नहीं करूंगा, बल्कि प्राइमरी के टीचर्स मुझे सलाम करेंगे। अगर कोई एमपी है तो विधायक मुझे जाकर के नमस्ते आदाब सलाम करेंगे, मैं उन्हें सलाम नमस्ते आदाब नहीं करूंगा। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इसी तरीके से हम मोहल्ले के अंदर ये देखते हैं कि हम पैसे वाले हैं, हम खेत खलियान वाले हैं, हम जमींदार हैं, तो हम गरीबों को सलाम नहीं करेंगे। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आप याद रखें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तालीम, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम से जो हमें तालीम मिली, जो शरीयत से हमें मालूम हुआ, वो ये नहीं कि हम ओहदे का सलाम का ख्याल करें, हम अपने पोस्ट का सलाम नहीं ख्याल करें, हम पैसे का सलाम नहीं ख्याल करें, बल्कि हमें ये तालीम दिया गया कि तुम सलाम में पहल करो, तुम कलाम करने से पहले सलाम करो, अस्सलाम अहलल कलाम, अस्सलाम कब्ल कलाम, कलाम से पहले सलाम करो, बातचीत से पहले सलाम करो। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हम अपने जिस कौम के मानने वाले, जिस कौम को मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों अपने मुर्दों को सलाम भेजने का हुक्म दिया गया, आज इस कौम का ये हाल है कि अपने जिंदा भाई को भी बगैर जरूरत सलाम नहीं। ये अफसोस की बात है। आज हमारा माशरा कहाँ जा रहा है? आज हम कहाँ जा रहे हैं? हम सीना ठोक करके कहते हैं हम नबी मानते हैं, हम नबी मानते हैं। क्या हम नबी की बताई हुई तरीकों पर चल रहे हैं? मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आप याद रखें जब हम इस दुनिया से, जब इस दारे पानी से निकल कर जाएंगे, मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमें वहाँ कोई हस्ब नसब काम नहीं आएगा, न कोई विधायक काम आएगी, न कोई एमएलए काम आएगी, न कोई एमपी और कोई मंत्री हमको बचा सकेगा। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, बल्कि हमसे ये पूछा जाएगा कि क्या तुम अपने नबी के बताए हुए तरीकों पर अमल करके आए हो? क्या तुम्हारे नबी को जो दीन मिला, जो शरीयत मिली, उसके मुताबिक जिंदगी को गुजार करके आए हो? मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमसे ये नहीं पूछेगा कि क्या तुम दुनिया में ब्रांडेड शर्ट पहना करते थे या नहीं पहना करते थे, तुम्हारे वॉचेस ब्रांडेड हुआ करते थे या नहीं हुआ करते थे, क्या जो तुम अपने पैरों में शूज डाला करते थे, क्या तुम जूते पहनते थे, तुम अपने शर्ट पहनते थे, तुम
اپنے پینٹ پہنتے تھے، تمہاری جو گاڑی آئی جو تمہارے مکان تھے کیا وہ ڈیزائنر مکان تھے یا نہیں تھے؟ کیا تمہاری کاریں مرسیڈیز اور BMW وغیرہ تھی یا نہیں تھی؟ یا پھر جو بھی تم چاہتے تھے یا پھر جو بھی تم چاہتے تھے تمہاری خواہش کے مطابق تمہارے پاس مہیا تھی یا نہیں تھی؟ بلکہ ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا تمہاری نبی تمہارے پاس جو میں نے نبی کو بھیجا کیا تمہیں جو دین ملا جو شریعت ملی اس کے مطابق تم زندگی کو گزار کر کے آئے ہو یا نہیں؟ اگر تم گزار کر کے نہیں آئے ہو تو تم جہنم کے ساتھ میں چلے جاؤ۔ اگر تم گزار کر کے آئے ہو تم دو وقت بھوکے رہ کر کے کیوں نہ آئے ہو؟ تم پھٹے چیٹے کپڑے پہن کر کے کیوں نہ آئے ہو؟ تم جنگل میں سو کر کے کیوں نہ آئے ہو؟ آؤ میں تمہیں گلے لگاتا ہوں اور تمہارے نام سے میں جنت لکھ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی والے کیا ہمیں اپنے نبی سے یہی دین سیکھنے کو ملا؟ بالکل بھی نہیں میرے بزرگوں دوستوں، بالکل بھی نہیں۔ یہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ یہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ جان ٹھہری جو جانے والی جائے گی، جان ٹھہری جو جانے والی جائے گی۔ کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، دیکھ لے ایک دن موت ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی، موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی، دیکھنا یہ عمارتیں بھی ایک دن خاک میں مل جائے گی۔ دنیا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ایک حقیقت ہے اس سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے نہ کوئی مسلمان بھاگ سکتا ہے، نہ کوئی ہندو بھاگ سکتا ہے، نہ کوئی عیسائی بھاگ سکتا ہے، نہ کوئی بدھسٹ بھاگ سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، موت یہ ایسی حقیقت ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ اگر موت کو دعا ٹال سکتی تو دنیا کا کوئی بھی پیر اور مرشد دنیا سے نہیں مرتا۔ موت کو اگر کوئی دعا ٹال سکتی تو دنیا کا کوئی بھی پیر مرشد، کوئی مولانا، کوئی مفتی، کوئی حافظ، کوئی قاری اس دنیا سے نہیں جاتا۔ اگر موت کو دعا ٹال سکتی تو اس دنیا سے کوئی سائنٹسٹ، کوئی میرے محترم بزرگوں دوستوں بڑا سے بڑا MD، بڑا سے بڑا ڈاکٹر اس دنیا سے نہیں جاتا۔ تو یہ حقیقت ہے کہ موت ایک دن آنی ہے اور آنے والی ہے۔ یہ کلو من علیہا فان، یہ ساری کی ساری چیزیں فنا۔ بے شک بے شک بے شک۔ میں نے خطبے کے اندر ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف عبادت پیدا کی۔ انسان اور جنات کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں میرے محترم بزرگوں دوستوں، جن چیزوں سے کل قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، جن باتوں سے وہ ساری کی ساری باتیں اس دنیا کے اندر دنیا کے لوگوں کو لگ بھگ بتا دی گئی ہے، لگ بھگ بتا دی گئی ہے۔ باقی ہے صرف اور صرف اس پہ عمل کرنا۔ کیا کوئی مجمع میں لاکھوں کروڑوں کے مجمع میں کوئی شخص یہ کھڑا ہو کر کے کہہ سکتا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ نہیں ہے؟ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ نہیں ہے؟ میرے محترم بزرگوں دوستوں، کوئی شخص نہیں کہہ سکتا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ غریبوں اور یتیموں اور بھائیوں کا مال کھانا حرام ہے۔ نہیں، یتیموں، غریبوں اور بھائیوں کا مال ناحق کھانا حرام نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، غلط طریقے سے کمائی ہوئی پیسے سے زندگی بسر کرنا حرام نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ نماز کا چھوڑنا گناہ ہے، بھائیوں سے اخلاق کے ساتھ پیش نہ آنا، اپنے مومن سے بھائیوں سے آپس میں میل جول اچھا نہ رکھنا، یہ کوئی بھی شخص نہیں کہہ سکتا کہ گناہ کا کام نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس کے اوپر حج فرض ہے وہ حج کو چھوڑ دے تو گناہ نہیں ہوگا۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس کے اوپر روزہ فرض ہے وہ روزہ کو چھوڑ دے تو گناہ نہیں ہوگا۔
اسی طریقے سے کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ قربانی کو کرنا چھوڑ دے تو گناہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوا میرے محترم بزرگوں دوستوں کہ جن موٹی موٹی باتوں سے کل قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا، ان سب باتوں کا علم ہمیں ہو چکا ہے، بے شک بے شک، صرف اور صرف اس پہ عمل کرنا باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن انسان نے کیا کر رہا ہے؟ انسان کیا کر رہا ہے؟ بتاتے ہوئے بہت افسوس ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے پیچھے، مال و دولت کے پیچھے، پیسوں کے پیچھے اس قدر پریشان ہے، اس قدر محنت کر رہا ہے کہ وہ بھول چکا ہے کہ ایک دن موت ہے، وہ بھول چکا ہے کہ ایک دن موت ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے جس قدر ظلم کیا جاتا ہے، کوئی غیر مسلم، کوئی عیسائی، میرے محترم بزرگوں دوستوں، کوئی بدھسٹ پڑوسی پہ آ کر کے بھائی پہ ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ ایک پڑوسی عبداللہ کا پڑوسی کلیم اللہ ہی ہوتا ہے، صالح کا پڑوسی کلیم ہی ہوتا ہے، جاوید کا پڑوسی قریش ہی ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، تو ہم یہ الزام نہیں لگا سکتے ہیں کہ کوئی عیسائی، کوئی غیر مسلم یا پھر کوئی بدھسٹ ہمیں آ کر کے پریشان کر رہا ہے یا کوئی ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، بلکہ ہم خود اپنے بھائیوں پہ ظلم کر رہے ہیں، بلکہ ہم خود اپنے پڑوسیوں پہ ظلم کر رہے ہیں، بلکہ خود ہم یتیموں پہ، غریبوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ چڑھ رہے ہیں۔ تو کیا ہمارے فیصلے، کیا ہمارے مقدر میں ہمارے حاکم، ہمارے سرکار، کیا انصاف کرنے والے مقرر کیے جائیں گے؟ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رئیس کا سرکار، ہمارے ملک کا پرائم منسٹر، وزیر اعظم ناانصاف، کیا ہم نے اپنے دلوں کے اندر جھانک کر کے دیکھا کہ ہم اپنے بھائیوں کے اندر انصاف، کیا ہم اپنے پڑوسیوں کے اندر ناانصافی نہیں کرتے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، اس سے دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ ادا کر لیں تو ہماری عبادت پوری ہو گئی۔ ایک بات تو یہ دماغ میں آئی کہ ہم ان سب چیزوں کو کر لیے تو ہم تو عبادت گزار ہو گئے، تو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کے اندر ہم داخل ہیں۔ ایک بات یہ سامنے آئی، دوسری بات یہ آتی ہے دماغ میں میرے محترم بزرگوں دوستوں کہ اگر ہم 24 گھنٹے عبادت ہی کرتے رہے، 24 گھنٹے ہم عبادت میں ہی مشغول رہیں تو بیوی بچوں کی پرورش ہم کیسے کریں گے؟ ماں باپ، گھر والے، بھائی بہن ہیں، ہم اس کی پرورش کیسے کریں گے؟ دو باتیں سامنے آئی، ایک نماز، روزہ، حج وغیرہ ہم ادا کر لیے تو ہماری عبادت پوری ہو گئی۔ دوسری بات اگر ہم 24 گھنٹے عبادت میں مشغول ہو گئے تو پھر ہم اپنے بچوں اور بیویوں اور گھر والے بھائی بہنوں کی خدمت کیسے کریں گے؟ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس سے جو بات ثابت یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر ایک کام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں اور اللہ کے حکم کے مطابق اگر ہم کریں گے تو سارا کا سارا کام زندگی میں ہمارا سونا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا سب کے سب آ جائے۔ وہ کیسے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر کے ارد گرد، آگے پیچھے، اگل بغل، پچھم پچھم، پورا دکھن اتر، ہر طرف ملا کر کے میرے محترم بزرگوں دوستوں 40 گھر تمہارا پڑوسی، تمہیں ان کا خیال کرنا ہے کہ آج رات میں ہمارا پڑوسی کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ جب ہم قربانی کر رہے ہیں تو کیا قربانی کے دنوں میں ہم اپنے رشتہ داروں اور عزت طلباء کو اور دوستو احباب کو خوش کرنے کے چکر میں، دعوت پہ دعوت کرنے کے چکر میں، کیا ہم یتیم جو اس کا اصل حقدار ہے اس کو تو ہم نہیں بھول جا رہے ہیں؟ کیا میرے محترم بزرگوں دوستو ہم اپنے گھر کو بنا رہے ہیں تو کیا ہمارے گھر بنانے کی وجہ سے ہمارے پڑوسی کے گھر کی ہوا تو نہیں
ہمارے پڑوسی کے گھر میں ہماری چھت کا پانی یا پھر ہمارا پانی تو نہیں جا رہا ہے؟ کیا ہم جو گھر بنا رہے ہیں تو کیا ہمارے پڑوسی کا راستہ بلاک تو نہیں ہو رہا ہے؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، اسی طریقے سے جب ہم اسٹیشن پر جاتے ہیں یا پھر کہیں بھی سفر میں رہتے ہیں، ہمارے آگے والا شخص، ہمارے پیچھے والا شخص پڑوسی ہے، کیا ہمارے بیچ میں رہنے سے آگے اور پیچھے والے شخص کو کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے؟ اگر پریشانی ہو رہی ہے تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہماری زندگی کا کوئی عمل، ہماری زندگی کا کوئی کام عبادت میں شمار نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ہمارے کام ہماری وجہ سے اگر ہمارے آس پڑوس کے لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں بلکہ فائدہ پہنچ رہا ہے تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہماری زندگی کا ہر کام عبادت میں شمار ہو رہا ہے۔ بس اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس فنکشن میں، جس دعوت میں، جس کھانے میں، جس ولیمے میں اگر میرے محترم بزرگوں دوستو محلے کا مکھیا بھی ہو، محلے کا سرپنچ بھی ہو، محلے کا ماسٹر بھی ہو، محلے کا ہر بڑا آدمی ہو، اور اس کے اندر میرے محترم بزرگوں دوستو اس ولیمے میں یا کسی دعوت میں اگر غریب یتیم یا پھر جو اس کا اصل حقدار ہے وہ موجود نہیں ہے تو چاہے وہ ولیمہ ہی کیوں نہ ہو میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہ قابل قبول نہیں ہے۔ جس ولیمے کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکار دے اس ولیمے کی کیا حقیقت رہ جائے گی میرے محترم بزرگوں دوستو؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا اپنے پڑوسیوں کا خوب خیال رکھیں اور ہم اپنے بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آئے، ہم اپنے چھوٹوں پہ شفقت کے ساتھ پیش آئے۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی میرے محترم بزرگوں دوستو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے اوپر جب کوئی مصیبت آ پڑے، جب کوئی مصیبت آ پڑے، کسی بھی چیز کا صدمہ آ پڑے، ہم کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو ہم اپنی پریشانی کو، ہم اپنی مسئلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ ہمارے اوپر کوئی پریشانی آ جائے تو اللہ کے حاضر و ناصر کر دیں کہ اے اللہ کوئی اس پریشانی کو ڈالنے والا ہے اور کوئی اس سے ہمیں نجات دینے والا ہے۔ یہی عبادت ہے اصل وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم اپنے جسمانی طور سے، اپنی روحانی طور سے ہر طریقے سے اللہ کے سپرد کر دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بخار لگ جائے تو ہم بخار میں اپنے بچے کو تڑپتا چھوڑ دیں، ایسا نہیں، بلکہ ایسا ہے کہ اس کا علاج کریں اور اگر ٹھیک نہ ہو پھر ہم اللہ کو سپرد کریں، اے اللہ تو ہی شفا دے گے، ہم صبر کریں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے فرماتے ہیں کہ تم دو شخص کو جتنا بخار آتا ہے، دو شخص کو جتنا بخار آتا ہے مجھے اتنا اکیلے ہی بخار آتا ہے۔ تو پریشانی ہمارے نبی کی بھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیٹے کی جدائی کا غم بھی ملا۔ جب اپنے بیٹے کو جدا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم کو تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو اور وہ کہتے کہ جو اللہ کا حکم میں اس میں راضی ہوں، میں بس یہی کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، تو اللہ کا یہ فیصلہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہمیں اس میں راضی ہونا ہے۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ سالوں سال ہمارے گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے، بہت مزے میں جی رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی مرغی مر گئی، کبھی بکری مر گئی، کبھی گائے مر گئی، کبھی بھینس مر گیا، کبھی گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، کبھی کوئی بیمار پڑ گیا، کبھی ہم کہیں کوئی ایکسیڈنٹ کر گیا، ہم قرض میں مبتلا ہو گئے، پریشانی چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ اس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینا کہ اے اللہ تو ہی حال کو دینے والا ہے اور تو کسی سے اس سے نجات دینے والا ہے۔ یہی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر ہم آج کل کے زمانے میں چوک چوراہے یا پھر کہیں پر بھی ہماری زبان سے بآسانی میں بات نکل جاتی ہے کہ ساری کی ساری پریشانیاں ہمارے ہی اوپر آ جا رہی ہیں، ساری کی ساری پریشانیاں ہمارے ہی اوپر آتی جا رہی ہیں۔ یہ کہنا میرے محترم بزرگوں دوستو بہت غلط بات ہے۔ ہمارے جیسے اعمال ہمارے اعمال کے مطابق اگر فیصلے ہونے لگ جائے
جائے تو نہ ہم دنیا میں منہ دکھلانے کے قابل رہیں گے، نہ ہم آخرت میں منہ دکھلانے کے قابل رہیں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں چاہیے کہ ہم اپنے فیصلے ہم اپنے حل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں جب راضی رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے جنت کے فیصلے کر دے گا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دنیا سے اس روئے سرزمین سے آج سے 30 دن پہلے جن کا انتقال ہو گیا